السلام علیکم، میں ہوں حافظ سرفراز ترین۔ اس وقت میں موجود ہوں ملکیات میں حاجی شیخ بہادر صاحب کے ڈیرے پر۔ یہاں آج ان کے دو بھتیجے ہیں، ان کی شادی کے سلسلے میں ایک تقریب جو ہے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کے ہمارے مہمان خصوصی تھے مولانا عبدالسلام عزیز صاحب۔ آپ ملاقات ان سے کرواتے ہیں، انتہائی مشہور و معروف خطیب ہے، مانسیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے ان کے زندگی کے حوالے سے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حضرت اللہ ٹھیک ہے آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملکیات کی سرزمین پر، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اتنے عظیم ایک جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں آپ نے خطاب فرمانا ہے، تو اللہ کا کرم ہوا کہ آپ جیسے علماء یہاں پہ تشریف لائے، یہ ملکیات کی خوش بختی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت کچھ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس حوالے سے ذرا بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہماری آواز آگے تعارف کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سرفراز صاحب میرا تعلق جبوڑی ضلع مانسرہ کے ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، اس قصبہ جبوڑی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میری پیدائش بھی جبوڑی کی ہے۔ جبوڑی حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے کے اندر میں نے پڑھا ہے، ابتدائی تعلیم سے لے کر 7ویں درجے تک۔ اس کے بعد پھر میں نے تعلیم دورہ حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، وہاں میں نے دورہ حدیث مکمل کی ہے۔ اچھا حضرت، یہ خطابت کے ساتھ اب کب سے وابستہ ہے؟ یہ نہیں طالب علمی دور سے یہ سلسلہ جاری ہے یا بعد میں آپ اس طرف آئے؟ حضرت یہ شوق مجھے پہلے سے تھا۔ جس وقت میں پڑھ رہا تھا اس وقت بھی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا اور جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہے۔ اچھا، آپ کے والد صاحب بھی خطیب ہیں؟ میرے والد صاحب مدرسے جامعہ عربیہ سراج العلوم کے مفتی تھے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، اور میرے والد صاحب کے وہ طالب علمی دور کے ساتھی تھے۔ اچھا، دونوں نے ساتھ پڑھے، اور پھر شاہ صاحب پہلے جبوڑی آ گئے اور میرے والد صاحب کو بعد میں انہوں نے بلایا، پھر دونوں نے مل کے وہ مدرسہ بنایا جبوڑی کا۔ اسی مدرسے کے اندر سن 93 تک وہ مدرسے کے مفتی بھی تھے اور صدر مدرس بھی تھے۔ اس میں گرامی ان کا کیا تھا؟ مفتی عبدالعزیز صاحب جی۔ مفتی عبدالعزیز صاحب۔ اس کے بعد پھر وہ 93 کے اندر ان کی وفات ہوگی۔ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، درجہ موقوف نہ رہ کے اتنا اندر تھا۔ میرے وہ والد بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، اور اس طرح شاہ صاحب میرے استاد ہیں، کافی ساری کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں۔ پھر جب میں کراچی سے فارغ ہو کر جب آیا تو حضرت شاہ صاحب نے تدریس کے مسند پہ مجھے بٹھا دیا اپنے مدرسے میں؟ اپنے مدرسے میں۔ صحیح۔ اس وقت سے لے کر آج 2026 ہے، 2000 سن 1993 سے لے کر 2026 تک میں وہاں مدرسے کے اندر تدریس جی فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے دینی تعلیم کا، یہ کتنی نسلوں سے جاری ہے؟ الحمدللہ میرے دادا مولانا عبدالغنی وہ بھی عالم تھے، میرے والد صاحب مولانا مفتی عبدالعزیز وہ بھی عالم تھے، اور اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ، اور اب آگے بھی یہ سلسلہ الحمدللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ اچھا حضرت، آپ کی جو اس خطابت کے حوالے سے آپ مختلف جگہ جاتے ہیں، تو اب تک کہاں کہاں کے آپ کے اسفار ہو چکے ہیں؟ جی، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری خطابت جو ہے وہ دوران تعلیم کے اندر بھی تھی، اور جب میں فارغ ہو کے سن 1994 کے اندر آیا تو 94 کے بعد باضابطہ میں نے پھر یہ خطابت کے میدان میں قدم رکھا۔ الحمدللہ آج تک یہ خطابت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں میں نے پنجاب کے کئی علاقوں کے اندر میں گیا ہوں، کئی شہروں کے اندر میں گیا ہوں۔ کراچی میں چکر لگتا رہتا ہے، کوئٹہ کے اندر میں نے وہاں میں اور ہمارے بھائی تھے مولانا سید شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ صاحب کے صاحبزادے جو کالونی کے اندر شہید ہو گئے، ہم دونوں ساتھ جاتے وہاں پہ۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے، کہتے کہ آج خطیبوں کی جوڑی آ گئی ہے۔ وہاں پہ پھر ہم
وہ بھی الحمدللہ. آپ کی طرف خوش آواز تھے ماشاءاللہ. وہ جی جی بڑا بس. شیرین بیان تھے آپ اور کے. یہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب ہماری پوری تربیت حضرت شاہ صاحب نے خود کی ہے. ماشاءاللہ. جب وہ پروگراموں پہ جاتے تو ہمیں ساتھ لے جاتے. میں چھوٹا تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب بڑے تھے، تو ہم سے پہلے کہتے کہ آپ نعت پڑھیں. کچھ عرصہ ہم اس طرح نعت پڑھتے تھے ساتھ. پھر جو ہی میں فارغ ہو کر آیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ اب 10 منٹ آپ تقریر کیا کریں. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ کسی نہ کسی کا ظرف ہوتا ہے. تو حضرت شاہ صاحب ہم تقریر کرتے تو ہمیں وہاں داد دیتے، تو جب واپس آتے تو پھر ہماری اصلاح بھی کرتے پھر اچھا کہ ماشاءاللہ. آپ کس طرح کھڑے ہوئے، کس طرح بات کی، کیسے بات کرنی تھی. اتنے بڑے بزرگوں کی ذہن نگرانی آپ نے الحمدللہ یونیورسٹی سے شروع الحمدللہ. کیا. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کرے اللہ رب العزت ہم سے مزید دین کا کام دے دیں. آمین. اور پھر ہمارے ہزارے کے اندر تقریباً ہر علاقے کے اندر میں گیا ہوں. اس طرح کشمیر میں بہت سارے علاقوں کے اندر میں گیا ہوں. اور باقی یہ جو پشتون علاقہ ہے، پشتو والا، ہاں جی. اس میں ہمارا جانا کم ہوتا ہے. ظاہر وہ پشتو اسپیکر جی جو جی ہوتے ہیں پشتو اس کو اسپیکنگ ہے ذہن وہ. زیادہ. اچھا سر، بہت سارے ظاہر ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. بہت سارے علماء ہر سال تیار ہوتے ہیں. تو خطیب تو سارے نہیں بن سکتے ہیں، لیکن بہت سارے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی آپ کو سنتے ہیں، آپ کی طرح خطیب بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مقررین خطباء کو سنتے ہیں. تو آپ کیا جو ہے تجویز کریں گے جو ہمارے مدارس میں کس طرح کی تربیت ہو کہ ہمارے بچے جو ہے اچھے خطیب بن کر وہاں سے نکلیں؟ خطابت یہ ذوق اور شوق سے انسان خطیب بنتے ہیں. صحیح. تو میں اپنے مدارس کے طلباء جو پڑھ رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ دوران تعلیم آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. چونکہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بزم ہوتی ہے، بزم میں یہ طلباء حصہ لیتے ہیں، اور جو شوق والے ذوق والے طلباء ہوتے ہیں تو وہیں سے وہ سیکھ لیتے ہیں، وہاں سے ان کا سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں تقریباً خطباء زیادہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. شروع سے ایک ذوق تھا. اب میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، ہمارے ایک اور وہاں مدرس ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مولانا سید ساجد حسین شاہ صاحب، مولانا امجد قریشی صاحب، جی جی. یہ بھی جو بڑی ہمارے مدرسے میں پڑھے ہیں وہاں پہ. اچھا وہاں جی وہاں پہ پڑھیں گے. اچھا اچھا. یہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، شاہ صاحب کے شاگرد ہیں. تو ماشاءاللہ وہاں سے جو بھی نکلے وہ خطیب بن کر نکلے ہیں. ماحول ہے وہاں مدرس پہ بھی ہیں، خطابت کا. مدرس بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ مقرر بھی ہیں. ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ. اچھا حضرت، آج کے جو آپ کا ٹاپک ہے اس والے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو شادی کے حوالے سے کہ یہ جو جہیز کی ایک رسم ہمارے ہاں چل رہی ہے، میں نے تو جہاں تک سنا ہے کہ یہ ہندوؤں کے مذہب میں ہے، وہ بیٹیوں کو اپنا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں سے. ان کا جو ان کا حصہ بن رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جہیز کی صورت میں دے دیتے ہیں، بعد میں اس کو حصہ ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق وہ حصہ نہیں دیتے ہیں. تو بر صغیر میں چونکہ ہماری طویل عرصے سے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، ہمارے بڑے جو تھے، تو وہی چیز جو ہے ہمارے سسٹم میں آ گئی. تو جہیز بعض لوگ اس حوالے سے ایک مثال بیان کرتے ہیں جی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کچھ دیا اور اس کے بدلے حضرت عثمان نے پھر اس کے یہ آپ جی کو جی پتہ ہے وزیرہ صاحب. دی جی وہ. جی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا جی، شریعت کے اندر شادی یہ اوپر سے نقطے ہٹا دو تو یہ شادی بن جاتی ہے. جی. شریعت کے مطابق اگر کریں تو یہ شادی نکاح یہ بہترین عبادت ہے یہ. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ باقی عبادات کے اندر مشکلات ہیں، شادی نکاح کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہے. جی بالکل. اس کو مشکل ہم نے بنا دی ہے. وگرنہ شادی سادی ہو اس کے اندر ایک رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، پھر وہ سلسلہ بھی آگے چلتا رہتا ہے. اور جو ہی شروع کے اندر شریعت سے ہٹ کے ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا یہ جو شادی کا سامان جو ہوتا ہے پورا کرنا کسی گھر کے اندر، شرعی لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، وہ ذمہ داری عورت کی طرف سے یعنی دلہن کی ذمہ داری ہوتی ہے یا مرد کی ذمہ داری ہے؟ شرعی نقطۂ نگاہ سے بتائیں. شرعی نقطۂ نگاہ سے تو یہ خامد کے ذمہ ہے کہ اس کی رہائش، اس کا نان نفقہ، یہ ساری چیز اس نے پوری کرنی ہے. صحیح. لیکن بچی کو جو ساتھ دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ اس نے ہماری خدمت کی ہے، تو چلو جی جس طرح اور بچوں کی ہم خدمت کرتے ہیں بچے کی بھی ہم خدمت کر لیں، وہ خدمت کے اندر وہ دے دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر قرضہ لے کر اپنے اوپر زیادہ بوجھ رکھنا یہ
مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر بھی یہ اجازت نہیں دیتی ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. چلیں بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزاک سلامت اللہ. رکھیں.